کو کھولنا تھا تاکہ اس کو ٹھوکر لگے اور اس ٹھوکر کے لگ جانے کے بعد حقیقت منکشف ہو جائے. تو یہ پہلا جملہ تھا. اور وہیں سے ہونے کا کہ کاش آپ کی ماں جناب سیدہ کے علاوہ کوئی اور ہوتی تو میں جواب دیتا. میں بہت احترام کرتا ہوں خاتون جنت کا، لہذا آپ میری ماں کو جو چاہیے کہہ دیجئے، لیکن میں آپ کی ماں کے لیے جسارت نہیں کر سکتا ہوں. یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہم یہی کہتے ہیں نا عقیدہ ہے تو جنت میں چلے جائیں گے. تو اس عقیدے کے ساتھ ہو یہی مر جائے تو کیا جنت میں چلا جائے گا؟ یہیں پر مر جاتا مقام شرف میں، کیا جنت میں چلا جاتا؟ اچھا کچھ لوگ آگے بڑھ کر کے نہیں، عقیدے کے ساتھ عمل تو بہت اچھا ہونا چاہیے. تو عمل کیا ہے؟ الگ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو عمل کے اعتبار سے وہ پختہ ہے. تو نہ اس کے عقیدے میں کمی ہے اور نہ اس کے عمل میں کمی ہے. اب حر پر یہی موت آ جائے کربلا پہنچنے سے پہلے تو کیا جنت میں جائے گا؟ جبکہ عقیدہ بھی اچھا ہے اور عمل بھی اچھا ہے. عقیدہ اور عمل دونوں میں یکسانیت ہے تو کیا یہ جنت میں چلا جائے گا؟ بہت اچھا. کیوں نہیں جائے گا؟ اگر دو چیزیں ہم کو جنت میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، ایک عقیدہ اور ایک عمل، تو حر کو عقیدہ اور عمل کیوں نہیں جنت میں لے کر کے جا سکتا ہے؟ واہ واہ واہ. جبکہ اس کا یہ عقیدہ ہے اور جبکہ اس کا یہ عمل ہے. حر جنتی کب بنا؟ کربلا آ گیا. 2 محرم سے لے کر کے 9 محرم تک کا حر جہنمی ہے، جنتی نہیں ہے. اور جنتی کب بنا ہے؟ جب صبح عاشور امام حسین کے لشکر میں آ گیا. تو اب کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، نہ عقیدہ بدلا ہے اس کا، نہ عمل بدلا ہے. یہ جو جنتیت کہلانا ہے کا فرق یہ ہے، عقیدہ اور عمل دونوں اس کا درست تھا لیکن باطل کا ساتھ تھا. باطل کے ساتھ رہتے ہوئے نہ عقیدہ کام آئے گا نہ عمل کام آئے گا. جب تک کہ باطل کی حمایت کرتے رہیں گے تو نہ بہترین عقیدہ کام آنے والا ہے اور نہ بہترین عمل کام آنے والا ہے. اور نے جب باطل کا ساتھ چھوڑا، حق کے دامن میں آ گیا تو اس کا عقیدہ بھی کام آیا، عمل بھی کام آیا. صلوات بھیجو اللہم صلی اللہ. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ایسے ہی تھے جو عقیدے میں بھی مستحکم تھے اور عمل میں بھی، اور ان کے سامنے آخرت تھی. انہوں نے دنیا کی بڑی بڑی نعمتوں کو چھوڑ کر کے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیا تھا. اور یہ جذبہ قربانی کتنا بلند تھا. جناب مسلم ابن اوسجہ، مسلم ابن اوسجہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب میں امیر المومنین کی صحابیت کا شرف بھی ملا ہے. امام حسن کے بھی صحابی رہے. 3 اماموں کا دور پایا ہے. ابن اوسجہ کربلا میں آ جاتے ہیں، ضعیف ہے، بوڑھے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ کمر ان کی جھک چکی ہے. انہوں نے ایک مرتبہ کمر پہ پٹکا باندھا، بھویں ان کی نیچے آ گئی ہے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا ہے. اب دیکھیے کہ دنیا کا دستور یہ ہے کہ فوج میں ان لوگوں کو بھرتی کیا جاتا ہے جو جوان ہوتے ہیں. 18-19 سال کی عمر میں فوج میں لیے گئے. اب تو 40 سال بعد جو ہے وہ 10 سال بعد ریٹائر کر دیں گے، جس پر آفت مچی ہوئی ہے. یعنی ایک مدت تک فوج میں رکھا جاتا ہے، اس کے بعد فوج سے نکال دیا جاتا ہے. نہ بہت ہی بچے کو بھی دیا جاتا ہے نہ بہت بوڑھے فوج میں ہوتے ہیں. تو یہ ہے میدان جنگ کی سپاہی. لیکن میدان جہاد کے سپاہی ایسے نہیں ہوتے، بلکہ میدان جہاد کے مجاہد 6 مہینے کا کم سے بچہ بھی ہو سکتا ہے، 90 برس کا بوڑھا بھی ہو سکتا ہے. امام حسین جن مجاہدین کو لے کر کے آئے تھے، کم ترین عمر 6 مہینے، زیادہ عمر 90 سال. یہ 90 سال کے ابن اوسجہ، 90 سال کے جناب جون، یہ ان کی اتنی عمر تھی. انہوں نے ایک مرتبہ رومال کو نکالا اور جو پلکیں نیچے گر گئی تھی کسی بیماری کی وجہ سے، اس کو لے کر کے پیشانی پر باندھا اور امام کے سامنے آئے کہ مولا رنگ کی رضا دی.
ابن اوسجہ مقتل میں آئے راجستھان کی. یہ ابن اوسجہ وہی ہے کہ جس وقت 5000 کمانوں سے تیر برس رہے تھے تو رکابوں پر بلند ہو کر کے اصحاب سے کہا کہ سب کے سب بنی ہاشم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, کوئی بھی آل رسول ہماری موجودگی میں زخمی نہ ہونے پائے. انہوں نے اپنے سینوں کے اوپر تیر کو روکا ہے. یہ ابن اوسجہ ہے, مقتل میں آئے, آنے کے بعد جنگ کی ہے, بے مثال جنگ کی ہے. نہ معلوم کتنے ناریوں کو سنار کیا ہے. ان کے مقتولین کی تعداد 100 کے قریب ہے. اس ضعیفی میں بھی اتنے یزیدیوں کو انہوں نے واصل جہنم کیا ہے. عزیز مسلم ابن اوسجہ جنگ کر رہے ہیں اور جنگ کرتے کرتے لشکر قریب آتا تھا تو تلوار سے حملہ کرتے تھے, اور جب فوجیں دور بھاگتی تھی تو نیزہ نکال کر کے حملہ کرتے تھے. کہاں جا رہے ہو؟ ہم بھوکے اور پیاسے ہیں, تم نے سبت رسول کے اوپر عرصہ حیات کو تنگ کر رکھا ہے. عزیزوں, اس انداز میں مسلم ابن اوسجہ نے جنگ کی. اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مسلم ابن اوسجہ زخمی ہو گئے, تیر اندازوں نے پہلے تیر سے نشانہ بنایا, نیزہ برداروں نے دور سے ان کے اوپر نیزہ مارا, اور پھر اس کے بعد میں شمشیر زن آگے بڑھ گئے, مسلم کے اوپر تلواروں سے وار کر کے ان کو گھوڑے سے گرا دیا. اب جب زمین پر آئے تو آواز دی فرزند رسول سلام آخر قلوب. امام بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, کئی مرتبہ مقتل آ چکے ہیں. چاہتے تو کسی اور کو امام مقتل بھیج دیتے, لیکن امام نے کسی کو نہیں بھیجا, خود امام مقتل میں تشریف لائے. یہ اور بات ہے کہ امام کے پیچھے پیچھے حبیب بن مظاہر اور دیگر اصحاب جناب عباس, جناب علی اکبر بھی آ گئے. مسلم زمین پر پڑے ہوئے ہیں, زخموں سے چور ہیں. امام سرہانے بیٹھ گئے اور پھر اس کے بعد میں سر مسلم کو اٹھایا, ابن اوسجہ کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا. ابن اوسجہ کا آخری وقت ہے. جناب حبیب بن مظاہر قریب آئے, اے مسلم ابن اوسجہ, تمہارے بعد ہم کو بھی زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہنا ہے, لیکن شریعت وصیت کرنے کا حکم دیتی ہے. تمہارے بچے بھی ہیں اور تمہاری زوجہ بھی ہے, تو وصیت کرنا ہے تو مجھ سے وصیت کر دو. جناب مسلم ابن اوسجہ نے آنکھیں کھولی اور پھر اشارہ کیا, اسی کا بحاظہ, اسی کا بحاظہ. اے حبیب, میری وصیت اولاد کے لیے نہیں ہے. اے حبیب, میری وصیت میری زوجہ کے لیے نہیں ہے. اے حبیب, میری وصیت میرے مولا کے لیے ہے, میرے آقا کے لیے ہے. حبیب, جب تک دم میں دم رہے حسین پر آنچ نہیں آنے چاہیے, نصرت امام میں کوئی کوتاہی نہ ہو. یہ کہہ کر کے مسلم نے اپنی جان سپرد آفرین کر دی. ارباب افا, مسلم کا لاشا رکھا ہوا تھا, حسین کے زانوں پر سر تھا. امام اپنے جانثار کی شہادت پر رو رہے تھے اور مسلم کا لاشا ٹھنڈا ہو رہا تھا. امام کے گرم آنسو مسلم نے اوسجہ کے رخسارے پر گر رہے تھے. اچانک امام نے سر اٹھایا تو کیا دیکھا, ایک کمسن بچہ ہے کہ جس کے کمر میں تلوار بندھی ہوئی ہے, تلوار زمین میں خط دیتی ہوئی جا رہی ہے. بچہ مقتل کی طرف جا رہا ہے. امام نے جناب عباس کو حکم دیا, دیکھو بچہ مقتل میں جا رہا ہے, یہ ظالم رحم نہیں کھائیں گے, اس بچے کو واپس لے آؤ. جناب عباس گئے, اس بچے کے قریب پہنچے. اے میرے لال, کہاں جا رہے ہو؟ کا مولا پر جان قربان کرنے کا مولا کا حکم ہے, مولا نے تم کو بلایا ہے. وہ بچہ امام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. امام نے کہا, میرے لال, تم مقتل میں کیوں جا رہے ہو؟ تم کو معلوم نہیں کہ ظالم کتنے ظالم کتنے سنگدل ہیں, یہ تم کو بخشیں گے نہیں, یہ تم کو قتل کر دیں گے. اس بچے نے کہا, مولا, آپ پر جان ہی دینے کے لیے تمہیں جا رہا ہوں. ان بچے سے امام پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کہ تم کس کے بیٹے ہو؟ بچے نے کہا, مولا, جس کا لاشا آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے میں اسی کا یتیم ہوں. امام نے کہا, میرے لال, واپس چلے جاؤ, تمہاری ماں کے لیے تمہارے بابا کا غم کافی ہے, تم کو دیکھ کر کے تمہاری ماں زندہ رہنے گی. بچہ کہتا, مولا, یہ ماما میری ماں نے سر پہ باندھا ہے, یہ کمر میں تلوار میری ماں نے لگایا ہے, میری ماں نے مقتل کی جانب روانہ کیا ہے. ایک خاتون اسی اسنا میں خیمے سے برآمد ہوئی, آگے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتی ہے, مولا, مسلم کی ماں خوش نصیب تھی کہ مسلم کی قربانی قبول ہوئی ہے. مولا, یہ
بیوہ کا ہدیہ ہے، اجازت دیجئے کہ یہ بھی اپنی جان آپ پر قربان کر دے۔ الذین ظلموا